فاطمہ مقبول یہ بہن رحیم یار خان سے سوال کرتی ہیں کہ محترم، خواتین کا قبرستان جانا کیسے ہے اور قبرستان جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور وہاں جا کر کیا کرنا چاہیے اور کیسے قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، اس بارے شرعی حکم کے مطابق جو ہے وہ پلیز رہنمائی فرما دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور اس سوال کے متعلق احباب کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک سنیں تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے اور آپ دوسروں تک بھی اسے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی یہ سمجھ آ جائے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کا قبرستان جانا ناجائز ہے، خواتین اگر قبرستان جائیں گی تو پردے کی پابند نہیں رہیں گی، یعنی بے پردگی ہو جائے گی ان کی، یعنی اس طرح یہ منع کرتے ہیں کہ خواتین قبرستان نہیں جا سکتی، شریعت نے حکم نہیں دیا۔ اور دیکھیں، وہ ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء نے، ہمارے بزرگان دین نے اس لیے اس بات پہ زور دیا ہے اور منع کیا ہے کہ جب خواتین قبرستان جاتی ہیں ان کا صبر جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہاں جا کر یہ رونا شروع کر دیتی ہیں، پیٹنا شروع کر دیتی ہیں، بیٹے کی قبر پر یا ماں کی قبر پر یا خاوند کی قبر پر جا کر یہ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ قبرستان جا کر رونا نہیں چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ قبرستان جائیں، قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے سلام کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ قبرستان میں سلام کریں کو کیا وہ قبروں والے سنتے ہیں؟ جی بالکل، میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو قبروں والے تمہاری ہر بات سنتے ہیں، جب تم قبر پہ جاتے ہو تمہیں پہچانتے بھی ہیں کہ کون ہماری قبر کے اوپر آیا ہوا ہے، اور جاتے ہوئے سب سے پہلے آپ سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبول، تو وہ تمہیں سلام کا جواب دیں گے۔ اور پھر قبرستان جائیں، قبرستان جا کے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قبرستان جایا کرو، قبرستان جانے سے تمہیں موت کی یاد آئے گی، تمہیں موت کی یاد تازہ ہو جائے گی، تاکہ تم اعمال نیک صالح بن جاؤ، تم عبادت کرو، رب کو راضی کرو، اس لیے قبرستان جاؤ۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خواتین و حضرات بھی قبرستان، پہلے میرے آقا نے منع کیا تھا، یعنی قبرستان جانے سے منع کیا تھا، پھر میرے آقا نے اجازت دے دی کہ تم قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، وہاں فاتحہ خوانی کیا کرو۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جا کر، جس قبرستان جاتے ہو وہاں جا کر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر ان قبرستان والوں کو عیسیٰ علیہ ثواب کر دو تو قرب قیامت والے دن اس کا اجر تمہیں یہ ملے گا، وہ یہ اجر ملے گا کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے، کہیں گے مولا یہ وہ انسان ہے، یہ وہ انسان ہے جو زندگی میں قبرستان آتا تھا، سورۃ اخلاص پڑھ کر ہمیں عیسیٰ علیہ ثواب کرتا تھا، تو مولا آج مہربانی کر دے اسے بخش دے، تو آپ کو یہ اجر اور یہ انعام ملے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دے گا۔ تو اسی لیے قبرستان جایا کرو۔ اور قبرستان جانا خواتین کے لیے جو منع کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ خواتین وہاں جو ہے صبر نہیں کر سکتی، وہاں رونا شروع کر دیتی ہے، وہاں پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر شریعت کے مطابق وہاں جائے پردے کی حالت میں اور وہاں جا کر قبر کی زیارت کرے، قبر پہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرے اور درود پاک پڑھے اور دیگر جو تسبیحات ہیں، اگر قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی تو تسبیحات پڑھے، تسبیحات پڑھنے کے بعد جا کے دعا مانگے تو اللہ پاک کہ صحیح دعا بھی مانگے اور اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب بھی کر دے جو عزیز و اقارب اس کے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو اسی لیے قبرستان جا سکتے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا قبر کی یاد بھی تازہ ہوگی تمہیں، اور قبر آخرت کی فکر بھی ہوگی، اور قبروں کی زیارت کیا کرو۔ جب تم قبروں پہ جاتے ہو تو تمہارے جو عزیز و اقارب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، وہ تمہیں پہچانتے بھی ہیں، تمہیں سمجھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ کون آیا ہے، وہ ہم میں سے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جو قبر میں ہے وہ یہ مت سمجھیں وہ قبر میں مردہ ہو گیا، وہ سب کو جانتا ہے، سب کو پہچانتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے والدین کی بخشش عطا فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں عمر خضری عطا فرمائے، اللہ
سب کے والدین کو عمر خضر عطا فرمائے، اللہ سب کے والدین کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق